बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अब देखिए आयत नंबर 87 में याकूब अलैहिस्सलाम मजीद अपने बच्चों से बातें क्या कह रहे हैं और बहुत अच्छी जो हिदायत उनको दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत बात है। या बने गया आप देख रहे हैं अंदाज उनके वालिद का बात करने का, और बच्चे तेरे अब्बा, तुम्हारे अब्बा, उसके अब्बा, इस तरीके से बात कर रहे थे। कह रहे हैं मेरे बेटो इज़हबू, जाओ तुम सब। ठीक है, याकूब अलैहिस्सलाम जो है अपने बच्चों से कह रहे हैं कि मेरे बेटो जाओ तुम सब, फिर क्या करो, फिर खोज करो या फिर तलाश करो यूसुफ को, उसके भाई को। अब देखिए यहाँ पर, अब यानी कि भाइयों को तो ऐसा छोड़ के तो हम बिन्यामीन को आए थे, या फिर जो है वो हमारा एक भाई तो खुद वहां रह गया था, ये यूसुफ कहाँ से बीच में आ गया? सोचने वाली बात है ना। और क्या कहा, इतनी खूबसूरत बात, वला तयअसू मिन रूहिल्लाह, क्या है, और देखो तो मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत से। बेशक मायूस नहीं होते हैं अल्लाह की रहमत से मगर वही लोग जो काफिर होते हैं। अल्लाह अकबर। अब बताइए यहाँ पर काफिर किसको कहा जा रहा है? वो शख्स जो अल्लाह की रहमत से मायूस होता है। अब आप बोलोगे कि रूह की जो ट्रांसलेशन यहाँ पे रहमत की ली गई है। यस डेफिनेटली। देखिए कि रूह जो होती है वो उसके बहुत सारे मानी लिए जाते हैं। एक रूह जो हमारे जिस्म में है और वो अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो हर जान के अंदर फूकी है। इसी वजह से देखिए कि रूह अल्लाह सुब्हान ताला के पास चली जाती है, जिस्म यहीं पर जो है वो कब्र में रह जाता है। तो इंसान को अपने रूह की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आती है और वो पलट कर उसी की तरफ चली जाती है। उसको संवारने की कोशिश करें। जिस इंसान की जिंदगी में देखिए कि अल्लाह की रहमत होती है, वाकई वो बंदा वाकई में जिंदगी जीता है। अब आप बोलेंगे ओहो बाकी लोग फिर क्या जिंदा नहीं रहते? यस डेफिनेटली। एक तो कुरान को रूह कहा गया है, अल्लाह की वही को रूह कहा गया है। अल्लाह की वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती थी वो किताब की सूरत में आज हमारे पास है। जिस इंसान की देखिए एक इंसान जैसे कि अगर उसकी जिंदगी में कुरान नहीं है, बज़ाहिर आपको लगेगा ओहो ये भी तो जिंदा है, खाता है पीता है, फिर क्या फर्क है एक रूह में और इसमें? यही फर्क है, वो एक बस जी रहा है। लेकिन असल जिंदगी इंसान कब जीता है? जब कुरान उनकी जिंदगी में आता है। वो कुरान जब इंसान की जिंदगी में आता है कि अल्लाह की रहमत आती है बहुत। और इसीलिए देखिए यहाँ पे रहमत को, रूह को जो है वो रहमत की मानी में लिया गया है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। यानी कि देखिए हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का जो है वो मफहूम है कि जब तक किसी बंदे की चीज खोई रहती है ना और उसको मिल नहीं जाती है, जब तक उसका अजर उसको मिलते रहता है। इस हदीस की रोशनी में तो आप अब दुआ करोगे कि अगर आपकी कोई चीज खोई है तो मिले ना, कि अल्लाह मुझे उसका अजर दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत गौर फिक्र करती हूँ जब भी मैं सूरह यूसुफ पढ़ती हूँ। अल्लाह वाकई, यकीन करिए कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है और ज्यादा मोहब्बत आती है। गई हुई चीजों का अफसोस नहीं होता है। कोई चीज खो गई है तो अजर अजर अजर। देखिए मेरे आपकी जिंदगी का मकसद क्या है कि मुझे और आपको अच्छा अजर अल्लाह सुब्हान ताला से चाहिए। यस, तो कोशिश करें कि जब आपको यानी अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, आपका बिलीव अल्लाह पे और हो जाएगा, अल्लाह की रहमत से आप मायूस होना छोड़ देंगी, अरे अल्लाह की रहमत से यानी ना उम्मीद होना छोड़ देंगी, इस तरीके की बातें आपको यकीन करिए कि अल्लाह की मोहब्बत महसूस करना सिखा देगी। बस करने का एक काम करें। क्या है वो काम? सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि देखिए कि अल्लाह से पर ईमानदारी के साथ रहिए। अल्लाह सुब्हान ताला के साथ ईमानदारी वाला जो है वो रवैया अपनाइए। कोई चापलूसी नहीं कि लोगों के सामने अच्छे बने पीछे कैसे भी रहे, कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म पर ईमानदारी से अमल करें।
रब का तकवा इख्तियार करे, लोगों का डर छोड़ दे। ये सारी चीजें आपके जो है देखिए कि अखलाक में बहुत ज्यादा खूबसूरती पैदा करेगी। चलिए, इतना इंस्ट्रक्शन देने के बाद अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम क्यों ले लिया उन्होंने? तो ये देखिए कि उन्हें, मैं बार बार फिर वही आपसे कहूंगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को ख्वाब सुनाया था, उसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस खौफ की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन था कि अल्लाह सुब्हान ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ाय नहीं करेंगे। यस, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए कि उस वक्त तो याकूब अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक कि जो भी यानी कि देखिए अंबिया के तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूल है, अंबिया है, उनके ख्वाब तो सच्चे हुआ ही करते हैं। यस, देयर इज नो डाउट। लेकिन आम इंसान जो होते हैं, उनके उम्मती होते हैं, जो दूसरे अल्लाह के बंदे होते हैं, यानी कि अंबियाओं का आप 46 वाला हिस्सा ले लें, यानी 46वां हिस्सा जो होता है वो आम लोगों की ख्वाब की कबूलियत का जो है वो सोर्स रहता है। यानी आप ये कहें कि 46वां हिस्सा जो होता है वो ख्वाब की हकीकत जो है वो वाकई सच्ची होती है अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि आयत नंबर 88 में अब क्या हुआ, इट्स थर्ड राउंड। अब फलम्मा दखलू अलैहि, अब ये थर्ड राउंड आप इस आयत को महसूस करें, यकीन करिए जब फर्स्ट टाइम मैंने इस समझा था जैसे समझना चाहिए, यकीन करिए आंख में आंसू आ गए थे एकदम कि वाकई याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जज्बात को खोया तो कहाँ खोया। चलिए हमने भी कभी ऐसा दौर देखा है या ऐसा वक्त देखा है, देखते हैं इंशाल्लाह। फलम्मा, जब वो सब दाखिल हुए तो लोगों ने कहा कि या अय्युहल अजीजु, कितना प्यारा कलाम, इतने प्यार से बोल रहे हैं, ए अजीज, मस्सन्ना व अहलना दुर्रु, बहुत तकलीफ पहुंची है हमें भी और हमारे घर वालों को भी। मतलब कि आपने कहा था कि लेकर आओ, हम लेकर आ गए, आपने भेजे नहीं, फिर हमारे वालिद को इतनी परेशानी हो गई, जो भी खैर व्हाटएवर जो भी बातें होंगी उन्होंने बता दिया। आप लिखिए कि 2 पर्सन ऐसे ही कम हो गए, पर हेड दिया जाता था। तो आप ये सोचे कि अनाज कम हो गया, अब परेशानी हो गई घर में, अब वो आकर कहने लगे। अब आप ये मत सोचिए बैक टू बैक ये तीसरे दिन आए, नो, हर दौर में, हर जो है वो ट्रिप में एक एक साल का गैप, क्योंकि पर हेड ईयरली देने का वादा था। ठीक है, तो अब ये यानी कि थर्ड ईयर जब ये आए, कहने लगे कि तकलीफ बहुत पहुंची है, वजह ना बीबी दुआ आती, और देखो ना हम ये थोड़ी सी पूंजी कुछ लेकर आए हैं आपके पास, फ़अौफ़ी लनल कैल, तो आप मेहरबानी कर दे हम पर कि ये थोड़ी सी जो हम, यानी बाटर सिस्टम चलता था ना, हम ये थोड़ी सी जो पूंजी लेकर आए ना, इसके बदले प्लीज जो पर हेड के हिसाब से ना वो हमको दे देना, हाँ, कमी नहीं करना प्लीज। और अच्छा अगर आप ऐसा ना कर सके ना, वो तसद्दक अलैना, तो प्लीज सदका ही दे दे, सबके खैरात का कुछ रखा होगा वही दे दे। सोचिए ये जुमला सुनना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया। इतना मतलब कि उस वक्त उन्होंने अपने जो है वो उस वक्त यानी अपने जज्बात पर काबू ना कर सके। मतलब वो सोच रहे होंगे, सोचिए जरा, मैं इतने आलिशान महल में रह रहा हूँ, आलिशान कपड़े खा रहा हूँ, आलिशान कपड़े पहन रहा हूँ, आलिशान खाने जो है वो खा रहा हूँ, और मेरे भाई सबका खैरात की बात कर रहे हैं। देखिए ये होती भाई बहनों की मोहब्बत कि ठीक है कैसे भी हालात हो, मामलात हो, लेकिन जरा किसी पर मुसीबत आती है, जरा किसी को कुछ तकलीफ होती है तो फौरन जो है वो यानी खून अंदर से जो है यानी कि हेल्प के लिए या इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। यानी वो इतना सुन के कि सबका खैरात, अब मतलब इतने हालात मेरे भाई बहनों के खराब है कि वो सबका खैरात मांगने की बात कर रहे हैं। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जज्बात को तोड़ा और कह रहे हैं उनके भाई क्या करें, इन्नल्लाह यजज़िल मुसद्दिक़ीन, कि बेशक अल्लाह वो सदका करने वालों को पसंद करता है। देखिए किस बेस पे उन्होंने कहा, इस बेस पे रख कि कहीं ना कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी हेल्प जरूर करेंगे। देखिए बंदा बहुत ज्यादा जब अंदर से यानी अपनी गैरत को मारता है ना, जब वो किसी के सामने हाथ फैलाता है, यानी कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हालात है उसके या कुछ है और उसके बावजूद भी लोगों से सवाल करे, वो एक ऐसा तो कोई नहीं करता है।
پر نئے مومن تو بالکل ایسا نہیں کرے گا. اگر وہ کسی سے سوال کبھی کرتا ہے تو وہ اپنی غیرت کو مار کے کسی سے سوال کرتا ہے. کچھ اس کی ضرورت پیش آ گئی، یہ جملہ سننا ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پھر انہیں برداشت نہیں ہوا. یعنی انہوں نے کہا کہ بس اب میں اتنے اچھے سے رہ کر میرے بھائی بہنوں کو میں بالکل پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. حالا یوسف علیہ السلام پھر بول پڑے. دیکھیے کب انہوں نے اپنے جذبات کو کھولا. آفٹر لانگ ٹائم کہنے لگے علم تم ما فعل تم بھی یوسف اخی، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. یقین کریے کہ بہت ایٹیکیٹ سیکھنے ملتا ہے، بہت ہی زیادہ، یا یوسف علیہ السلام کے اس جو ہے وہ اسٹوری سے یا ان کے واقعے سے. اب اس وقت یعنی بھائیوں نے جب اچھا دیکھیں اچھا از انتم جاہلون، اچھا تم نے جو کچھ بھی کیا نا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اس وقت تم نادان تھے. یعنی عاجزی کا مقام دیکھے یوسف علیہ السلام کا، جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ خیرات کی، جب ان کے بھائیوں نے بات کی تو پھر یعنی کہ اپیل کی کہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، بیٹے کی جدائی میں بہت صدمہ ہو گیا ہے انہیں، یعنی اس طریقے کی جو بھی باتیں انہوں نے کی ہوگی. اور پھر یوسف علیہ السلام جب بولے، اور دیکھیے بلیم نہیں کر رہے، ڈفرینشیشن ذرا دیکھیے میرا اور آپ کا کیا حال ہے. بندہ مل جائے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہے. اللہ اکبر. یقین کریے کہ آج تک اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتی تھی نا تو مجھے بہت امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھی اب نہیں کریں گے آپ کسی کے ساتھ. نہ کوئی تانا، نہ کوئی بالکل بھی اس طریقے کی باتیں کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، کسی بھی طریقے کی. نہیں تم نہ سمجھتے، تمہیں اس وقت کچھ خبر نہیں تھی کہ تم کیا کر رہے ہو. دیکھیے کتنے سائڈ دے رہے ہیں اپنے بھائیوں کو. شرمندگی محسوس نہ ہو، میرے بھائی میرے بارے میں شرمندگی محسوس نہ کریں، اس لیے اتنے آرام سے بات کر رہے ہیں. اب جب بھائیوں کے کان میں یوسف علیہ السلام کا نام آیا، کانوں میں ان کی آواز گئی تو فوراً وہ بول پڑے. کیونکہ دیکھیں واحد یوسف علیہ السلام، کیونکہ دیکھیں بندہ جس کے ساتھ اگر کیا ہے تو اس کو ہی پتا ہوگا اگر وہاں پہ دوسرا کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو. اور جیسے یوسف علیہ السلام کے نام کو ان کے بھائیوں کے کان میں وہ نام پڑا، سارے بھائی بول پڑے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو. پوچھنے لگے بھائی تم یوسف ہو. یوسف علیہ السلام کا جواب یقین کریے کہ فدا ہونے والی بات ایک دم کی قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. سوچے ذرا آپ سے کوئی انٹروڈکشن مانگے اور آج تو دیکھیے کہ بالکل نہیں، پتہ نہیں نہ جانے کتنے نسلوں کا نام جوڑ کے تو اس کے بعد تو انٹروڈکشن دیا جاتا ہے. وہ فلانا، وہ کتب، تو وہ خان، تو یہ ویسا، تو وہ ایسا. مجھے تو نام ہی نہیں یاد رکھتے، اتنے لوگ لمبے چوڑے لقب لگا کے جو ہے وہ نام لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے ہاں میں ہی عزیز مصر ہوں جو تخت پہ بیٹھا ہوں، یوسف ہوں میں. ویری سمپلی آنسر، ویری انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں. سادگی دیکھیے کس قدر، جواب میں سادگی کس قدر ہے. دیکھیے کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی نہ کرے. اللہ کو جس کو بڑا بنانا ہے، اللہ کو جو مقام آپ کو دینا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے. لیکن بندہ جب اپنے منہ سے اپنی بڑائی کرتا ہے تو وہ زیادہ جچتے بھی نہیں ہے اس کسی کے اوپر، اتنا اثر بھی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے اثر جتنا کہ دوسرے لوگ آپ کی جو ہے وہ تعریف کریں یا بیان کریں کسی کے سامنے، وہ جو اگلے بندے کے دل پہ اثر کرتی ہے وہ خود کے منہ سے نکلی ہوئی تعریف کبھی اثر نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. اور اتنا کہنا تھا تو پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے بعد دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں. یقین کریے کہ آپ نے اگر اس سے آج کچھ لیسن لے لیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی حد تک جو ہے سورہ یوسف کا یہاں کچھ حق آپ ادا کر سکتی ہیں. نہ کہ اس کو پریگننسی میں پڑھ کے آپ جو ہے وہ بڑی خوش ہو میرا بچہ تو خوبصورت ہوگا. اللہ نہ کہے کہ پورے 9 مہینے کوئی ماں یہ پڑھے اور اس کے حساب سے اگر اس کا بچہ خوبصورت نہ ہو تو پھر نعوذ باللہ اس کا تو عقیدہ ہی ہٹ جائے گا. تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے نا کہ اس مقصد کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کو نہیں اتارا کہ وقتاً فوقتاً جب تمہیں یاد آئے جب تم پڑھ لو. اور دیکھیے الحمدللہ اختتام پر ہیں ہم ابھی. ایک آیت بھی آپ نے پڑھی کہ اے مسلمانوں پریگننٹ عورت کو یہ کہو کہ اس کو پڑھ لو تو بچہ خوبصورت ہو جائے گا.
ارے اس میں کیا آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گا، سورہ یوسف کے پورے قرآن میں کہیں یہ ورڈ نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ بس ہمارے سماج کی غلط فہمی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بات عام ہے، جو وہ خوبصورت تھے، تو یہ دیکھیے کہ وہ اللہ کا سلیکشن تھا ان کو خوبصورت بنانا. الحمدللہ جو صورت اللہ نے انہیں دی تھی، سیرت بھی اللہ نے دی تھی. پریگنینسی میں عورتوں کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کہیں تو ہو سکتا ہے اس کا اخلاق بہت خوبصورت ہو جائے اور اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں، اس کے بچے سے محبت کریں انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کا اگلا جواب تو واقعی بہت زبردست. قد من اللہ علینا، در حقیقت احسان کیا اللہ نے ہم پر. آپ سوچو گے یہ احسان ہم پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ آگے دو کوالٹی آ رہی ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ پر بھی اللہ کا احسان ہو جائے گا. تیار ہیں آپ لوگ دو کوالٹی کیا ہے اس کو سننے کے لیے؟ تو سنیے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اپنے بھائیوں کو سمجھا رہے بے شک وہ جو ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو بھی شخص وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی شخص وہ تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو بے شک اللہ نہیں ویسٹ کرتے ہیں ایسے نیکی کرنے والوں کے اجر کو. سبحان اللہ. دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے مجھے اور آپ کو. الحمدللہ. یعنی دیکھیے کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں چاہتے تو پوری سٹوری ریکیپ کر دیتے ان کے سامنے. اچھا بہانے بنا کر ابا سے مجھے لے آئے تھے، کنویں میں پھینک دیے، میری قمیض اتار کے لے گئے، ننگا چھوڑ دیا مجھے وہاں پر. نتھنگ، کچھ بھی نہیں. ہاں پھر تمہیں کیا پتا، مجھے قافلے والے لے گئے، مجھے بیچ بھی دیا، کسی خرید بھی لیا کسی نے، میں تمہاری وجہ سے اتنا سال جیل میں رہا. مجھے واقعی بہت حیرت ہوئی تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم سورہ یوسف کو سمجھ کر پڑھا تھا. میں نے کہا اتنا جذبات پہ قابو رکھنا. یقین کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی جو ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں نہیں بیان کر رہے، یوں ہی نہیں، کچھ تو انسان کو لیسن دینا ہے. تو مجھے اور آپ کو وہ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دینا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کریے اللہ وہ پیغام میں لے لوں تیری کتاب سے جو تو مجھے اپنی کتاب کے ذریعے دینا چاہتا ہے. تو مانگیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ باتیں، یہ چیزیں. اور یقین کریے کہ بار بار میں آپ کو ایک جملہ شاید کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دیکھیے ایک جو ہے یعنی کہ بار یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑیے، اور اس میں بھی یعنی کہ کیسا کنیکشن آپ کو جوڑنا ہے، بالکل ایسا دکھاوے والا نہیں، بلکہ کیسا آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانداری کا کنیکشن ہونا چاہیے. جو آپ کریں بہت ایمانداری کے ساتھ کریں. آپ ایک بار دیکھیے کہ ایمانداری سے رہ کر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ کو یہ ساری کوالٹیز انشاءاللہ آپ کے اندر نظر آئے گی انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ محسن تو یوسف علیہ السلام ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ کوئی شکایت نہیں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. بہت سالوں بعد اب اپنا حال دیکھیے ذرا، بہت سالوں بعد اگر آپ کو کوئی مل جائے جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، چھوڑتے نہیں ہے بندے کو، اس قدر شرمندہ کرتے کہ دوبارہ ملنے کو بھی سوچتا ہے آپ سے. مت کیا کریں ایسا کسی کے ساتھ بھی. لوگوں کو دیکھیے کہ سائڈ دے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرے. مزید 91 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اوکے کیا کہا یوسف علیہ السلام، نہیں یہ تو قالو آئے نا پرولر، ان کے بھائی سب کہنے لے تو وَاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا. یس ڈیفینیٹلی. اب جب بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی انہوں نے جب شان دیکھی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ ہونا چاہیے. آپ اگلے بندے کو ایک جملہ نہ کہیں اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، سوچنے والی بات ہے. یہ دیکھیے کہ اگر یوسف علیہ السلام شکایت کرتے، ریکیپ کر دیتے ساری بچپن سے لے کے جوانی تک کی سٹوری، تو آپ سوچے کہ بھائیوں کو کس قدر جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، نفرت ہو جاتی اور نفرت ہو جاتی، کیونکہ اچھا کام نہیں کیا تھا انہوں نے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ ان کے بھائیوں کو جب یہ احساس ہوا تو کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی بہترین مقام دیا ہے، ہم یعنی آپ کو جو ہے وہ فضیلت دی ہے اللہ نے ہم پر. یہ ہے وہ چیز
जो डेफिनेटली लोग आपके बारे में कहेंगे जब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की जैसी सिफत अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। लोग आपके बारे में कहेंगे अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन दर्जा दिया है, अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन मकाम दिया है। देखिए कि घर वाले बोले ना बोले कोई बात नहीं, बाहर वाले बोलेंगे, बाहर वाले बोले ना बोले सो व्हाट, कोई भी ना बोले क्या हो गया, अल्लाह सुब्हान ताला को पता है आपकी क्या हैसियत है, क्या हकीकत है। वो इनकुन खातीन, और वो अपने जुर्म का, अपनी खताओं का इकरार कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ने बड़ी फजीलत दी, बल्कि हम खताकार थे। ये देखिए जरा, अल्लाह अकबर। कोई इस तरीके की बातें आपके सामने कहे तो कितना दिल पसीजता है, किस कदर। भाइयों की बात तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुन ली, अपने आप में कोई बड़ाई महसूस नहीं की। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बिल्कुल एहसास हो गया कि मेरे भाइयों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो फिर देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जो है एकदम, जो एक नबी का जो एक अंदाज होता है, जो रवैया एक नबी या फिर एक पैगंबर को अपनाना चाहिए, उन्होंने वही रवैया अपनाया, अफू और दरगुजर का। कैसे, आयत से पता चल रहा है। वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं कोई मलामत तुम पर आज के दिन। इस तरीके के जुमले बोलना सीखिए। फतेह मक्का के टाइम पे देखिए कि जब ये मुश्रिकान मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा। अब देखिए पूरा काबू पा लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मक्का को फतेह कर लिया, सारा इख्तियार अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया। और मुश्रिकान मक्का से इस तरह पूछ रहे हैं, उस वक्त क्या सोचा होगा उन्होंने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आज मैं भी तुम्हारे साथ वही मामला करूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ कहा था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए कि यकीन करें कि बंदा हैरान रह जाएगा आपके बारे में कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं और आपके मुंह से जुमला निकलेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो। यस डेफिनेटली, इसको अपनी जिंदगी में ला कर देखें। आप कितने भी लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन आपकी जुबान से जो ऐसे अरबी के कलिमात तो आप नहीं निकालेंगे, लेकिन आप इसके मफहूम को समझ रही हैं, तो आप बोलेंगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। मुझसे भी लोग परेशान हो जाते हैं जब मैं उनको ऐसे जवाब देती, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने तो क्या है, हर बात पे जाने तो जाने, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, मुझे वो चीज समझ आ रही है जो तुम्हें नहीं समझ आ रही। सीधी सी बात है। देखिए आप किसी के सामने कहेंगे तो आपने तो सूरह यूसुफ की आयत 92 पढ़ी है ना, इसलिए यू नो आप क्यों ऐसा बोल रही हैं। और देखिए कितनी प्यारी बात है कि बता रहे अल्लाह सुब्हान ताला, यगफिरु वह लकुम, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि माफ करे अल्लाह तुमको, जाओ, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह तुमको माफ करे, और वही अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। इस ऐसे जुमले से लोगों को साइड दिया करें, लोगों के लिए चांस रखा करे, दरवाजे खुले रखा करे कि लोग दोबारा पलट के आए आपकी तरफ। देखिए बिल्कुल लोगों से ऐसी बातें ना करें, आ गई मेरी याद, आज सूरज कहाँ से निकला, अच्छा तुम्हें याद आ गई मेरी, रास्ता भटक गए थे, अच्छा रास्ता भूल गए। अल्लाह की पनाह कि लोग ऐसे जुमले बोल के अगले का दिल चीर देते हैं। मत ऐसी बातें किया करे किसी से भी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के कलाम को पहले भी खैरिए ऐसी बातें तो किसी से कहते नहीं थे, लेकिन अल्लाह के कलाम को समझने के बाद अब और ज्यादा एहतियात करते हैं कि भूल कर भी ऐसी बातें जो है वो किसी के सामने जो ऐसी बातें ना निकाले। देखिए जब भी तो लोग आपके पास आते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब मुझसे कभी कोई कुछ काम कहता है ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, इस लायक तूने समझा कि किसी का काम जो है मुझसे तू ले रहा है। कोई ऐसा नहीं अच्छा मैं ही मिलेगा तुमको काम करने के लिए, क्या है जब देखो जब मुझे ही तुम बोल देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कभी भी ऐसे कलिमात अल्लाह ने कभी निकलाए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब शैतानी हरकतें कभी ना करें, बल्कि शुक्र अदा करें। और अल्लाह का शुक्र मैं ये अदा करती हूँ कि किसी काम के लिए अल्लाह ने जब मुझसे किसी का काम करवाया, मैंने किसी को अगर कहा तो वो लोग मेरा शुक्र अदा करते कि आपका शुक्र कि आपने इस काम के लिए मुझे याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आप जिस तरीके का गुमान अल्लाह सुब्हान तआला से रखेंगे तो अल्लाह सुब्हान तआला वैसे मामलात करेंगे आपके साथ।
آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بول رہے یوسف علیہ السلام، اور وہی سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھیے یہ دو کلمات اتنے خوبصورت لگتے. کبھی آپ جو ہے یعنی کہ کبھی آپ کو ایسا لگے نا بہت زیادہ غمگین ہے، کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں، تو اللہ سے کہ اللہ یا ارحم الراحمین تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہے. دیکھیے انسان ہے نا، کسی نہ کسی بات سے دل بے چین ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، تو پوری طریقے سے آپ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیں، یقین کریں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر آئے، اللہ آپ کو معاف کر دے، ایسا کیریکٹر آپ کے اندر، اتنا اخلاق ہے، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تقوی از فرسٹ پریورٹی، تقوی اللہ کا ڈر، اینڈ ادر از یہ تسریب، یعنی عفو درگزر کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے کسی نے کچھ کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یقین کریے وہ تسلی، وہ جو ہے وہ یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اسٹوری کا بہت بڑا حصہ جو ہے اللہ کے حکم سے پورا کر لیے ہیں. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کی آیتوں میں آفٹر 92 جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آگے باتیں بتا رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ بات تھی کہ ان کی آنکھیں جو ہے کس کی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بینائی جو وہ چلی گئی تھی. تو کوئی سوال اٹھتا اچھا اللہ کے نبی تھے پھر اتنا رونا دھونا کیوں، اتنا کیوں غمگین ہو گئے. تو دیکھیے انسان بھی تو تھے نا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان تھے، ایک باپ تھے. دیکھیے انسان، ہر انسان کا دکھ ہوتا ہے. اب اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا تو یعنی کہ ایسا اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ تیری موت کا صدمہ تو مجھے بہت ہوا ہے، اور رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے یہ آنسو ایک الگ چیز، لیکن میں ابھی بھی صبر کر رہا ہوں اس کے اوپر. آنسو نکلنا یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، اور آنسو نکلنا دل کا ایک غبار یا آپ کے دل کی جو بھی مطلب تکلیفیں ہیں اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. اور پھر یعنی ابھی بھی میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی میری زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، صبر ہی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر سمجھے کہ اور یہ بندے مومن کی نشانی ہے کہ وہ زبان پر شکوہ نہیں لاتا ہے، بھلے اس کی آنکھیں بہ رہی ہو کسی غم سے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی سے، لیکن وہ شکوہ زبان پر کبھی بھی نہیں لے کر آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا ایز اے فادر ان کو غمگین ہونا حق بنتا ہے ان کا. تو وہ آنکھیں اس قدر ان کے سفید ہو گئی تھی، اور پھر جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں جو ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھی. پھر اس کے بعد بھائی جو ہے وہاں پر آئے، پھر معاملہ جو الحمدللہ آل دیس ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے چلے بھائیوں نے دیکھیے کہ جو معاملہ کیا ہو، یوسف علیہ السلام کا بہترین کردار یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ بالکل بھی یعنی انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیے کہ پوری صورت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ شکر، صبر اور معافی کا سبق دیتی ہے. حالانکہ مشکل کام ہے، یہ بہت آسان کام مت سمجھیے اس کو، مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دیکھیے آپ اللہ کی محفل میں بیٹھی ہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے پڑھتے ہی کچھ آیتوں پر عمل کرنے کو آپ کو مل جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے. کبھی آپ کا کسی نے دل دکھایا ہو تو یہ دیکھیے اس آیت پر جو مجھے آپ کو لیسن دیا جائے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ معاف کر دیجئے ان کو، اور اس طریقے سے معاف مت کریے. اور کسی کو معاف کر دینا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ایک بار آپ اس کو عملاً کر کے دیکھیں، دل کا بہت بوجھ آپ کا ہلکا ہو جائے گا. دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. پوری صورت جو ہے پوری رشتہ داری کے ارد گرد گھوم رہی ہے. انسان ہے، سماج میں رہتا ہے تو رشتہ داری بھی نبھانی پڑے گی اس کو اس طریقے سے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے. اب جب انہوں نے اپنے والد کا حال پوچھا، پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں نے بتایا ہوگا کہ والد کی حالت ایسی ہے کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی ہیں، ان کی بینائی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجهه. ہوگا کیا؟ اب یاتی بصیرا، تو جاؤ میرے اس قمیص کو لے کر جاؤ اور پھر یہ جو ہے ان کے چہرے پر ڈال دینا،
اور میرے ابا کی جو ہے وہ بصیرت، ان کی جو ہے بینائی لوٹ آئے گی، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ایک یہ کام کرنا، دوسرا کام یہ کرنا، وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو میرے پاس لے آنا، تم سب جو ہے وہ میرے پاس آ جانا، تم سب جو ہے وہ میرے پاس آ جانا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، یہ کیا کراماتی قمیص تھی کیا کوئی جو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالے تو ان کی روشنی آ گئی؟ کیا یہ کیا ہے، کیا تھا اس قمیص میں؟ دیکھیے قمیص میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ یہ مت سوچیے کراماتی یا پھر بہت معجزاتی کچھ قمیص تھا، نہیں۔ آپ یہاں یہ دیکھیں کہ انہیں وہ غم، انہیں وہ صدمہ بھی تو قمیص کی وجہ سے ہی ملا تھا نا۔ یا یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص جب انہوں نے دیکھی خون سے لت پت، تو پھر انہیں جو ہے یعنی کہ وہ صدمہ اس قدر ہوا ان کو کہ میرے بچوں کو یہ لوگ کہیں چھوڑ کر آ گئے ہیں، وہ بینائی بھی تو ایسے ہی گئی تھی نا، اسی طریقے سے۔ تو یعنی کہ اور دیکھیے اس میں جو بھی ایفیکٹ ہوا یا جو بھی اس میں اثرات ہوئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ انسان کا اپنا کچھ بھی اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کچھ کر لے، اور اسی وجہ سے کبھی بھی اور اس طریقے کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا کہ تبرک والا یہ چیز، تبرک والا وہ چیز، یہ بڑی برکت والا ہے، تو دیکھیے مجھے اور آپ کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ سے کسی چیز کو بہت برکت والا کہہ دیں، کیونکہ ساری برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کسی چیز میں برکت ہے یہ ہوا، تو اس کا پورا کریڈٹ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیں، اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، سوری، یہ کہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ بالکل بھی اپنے اوپر نہ لے کے میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، ویسا کیا تو ویسا ہو گیا، یہ انسان کی اپنے آپ میں ایک بڑائی ہو جاتی ہے۔ سب کام کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ انہوں نے خیر سبھی لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اور اس وقت دیکھیے بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آن دیٹ ٹائم لگ بھگ کچھ 70 یا 60 کچھ فیملیز تھی ان کے وہاں پہ کنان میں، اس گاؤں میں۔ سارے لوگوں کو انہوں نے بلایا کہ سب کے سب یہاں پر آ جانا۔ ٹھیک ہے، چلے اب دیکھیے کہ ہوا کیا جب ان کے بھائی وہاں سے روانہ ہوئے۔ بہت زیادہ غور کرنے والی آیت ہے، اس پر ذرا دھیان دیجیے گا۔ ہوا کیا پھر، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، جب فلما پھر جب کیا ہوا، چلا وہاں سے قافلہ۔ ٹھیک ہے، قافلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ دیکھیے مصر سے قافلہ چل رہا ہے۔ جب جو ہے وہ روانہ ہوا قافلہ، کہا ان کے والد نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بے شک میں جو ہے وہ یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سوچیے ذرا، اچھا یہ بات بولنے کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں لولا ان تفندون، اور اگر کہ تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، میں بہہ کی باتیں کر رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا قافلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ کنان سے۔ تب آپ یہ مت سوچیے کہ مطلب واقعی شاید وہ جو ہے کرتا کراماتی تھا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے کہ ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے نکلا، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وحی آ گئی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو فہم دی تھی نبی کی حیثیت سے، جو فہم تھا ان کے اندر، جو حکمت تھی ان کے اندر، جو الہام انہیں ہوا تھا، اس بیس پر، اس بنا پر وہ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے۔ اور اس بات کا دیکھیے یہ اعلان تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بات کا اعلان تھا کہ یہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے انبیاؤں کو، رسولوں کو جو ہے وہ وحی کیا کرتے تھے، باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر یعنی اس وقت جو یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ بالکل ایسا مت سوچیں، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو اتنا سال انہیں غم میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں تو سب پتہ چل جانا تھا، ارے میرا بیٹا تو بہت عالیشان محل میں رہ رہا ہے، عالیشان کھانے کھا رہا ہے، بہت وہ شاہی کپڑے پہن رہا ہے، انہیں تو یوں پتہ چل جاتا تھا۔
कितनी बड़ी देखिए यहाँ पर सबूत है इस चीज का कि अंबिया और रसूलों को गैब का इल्म नहीं होता है। अच्छा, ऐसा ही होता, ऐसे ही कुछ होता, कोई खबर होती उन्हें, तो बताइए किनान के ही करीब में वो कुएं में डाले गए थे, जब क्यों नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू नहीं आई? क्योंकि जब अल्लाह की मर्जी नहीं हुई थी, बल्कि जब अल्लाह की मर्जी हुई तो उस वक्त है वो, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस तरीके से इत्तला अल्लाह सुब्हान ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को दे दी। यस। अब उसके बाद देखिए कि आगे क्या बताया जा रहा है कि कहीं तुम ये ना कहो कि मतलब मैं जो हो मतलब बहकी बातें कर रहा हूँ या इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। अब देखिए कि इल्हाम क्या होता है, कोई बात अपने आप में सूझ जाना, कोई बात आपके दिल और दिमाग में आ जाना, और ये जो है देखिए ये इल्हाम जो होता है, यानी कि आप जितना अल्लाह के करीब होते जाएंगे ना उतना ही ज्यादा ये चीजें आपके साथ होने लगेंगी। अल्लाह सुब्हान ताला देखिए कोई गैब का इल्म नहीं दे देते, लेकिन एक सूझबूझ, एक फहम, एक हिकमत जो अल्लाह सुब्हान ताला अपने करीबी बंदों को देते हैं, वो दूसरों के पास वो दौलत नहीं होती है। अल्लाह सुब्हान ताला सुझाव देते हैं, देखो ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, और ये फहम अल्लाह सुब्हान ताला अंबियाओं को, रसूलों को दिया करते थे। लेकिन आज अल्लाह का जो भी बंदा अल्लाह के करीब होगा, अल्लाह सुब्हान ताला उसको ये हिकमत अता करते हैं, ये फहम अता करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला। ठीक है, ये बात सुनकर अब आप बताइए, अगला जुमला मैं आपसे पूछती हूँ, आयत नंबर 95, ये किसने कहा? क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम। किसने कहा होगा ये जुमला, बताइए? उनके फैमिली मेंबर्स में जो उनकी भाव होंगी या कोई भी फैमिली से रहेंगी ना, वो उन्होंने कहा। ओके, ठीक है, चलिए ये तो खैर पढ़ा हुआ था रुमाना को, इसलिए पता है ये, लेकिन जो नहीं पढ़े, मेरा सवाल उन लोगों से था कि आपको क्या लगता है कि सारे बेटे तो वहां पर गए हुए हैं लाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बिन्यामीन को और बड़े भाई को, ये जुमला कौन बोल रहा है? अल्लाह की कसम, आप तो बेशक अपना जो है वो पुराने गम में हमेशा पड़े रहेंगे। जुमले पे तरफ ध्यान दीजिए, आप किस तरीके का जुमला, ये देखिए, इस पर मैं समझती हूँ कि हर एक को बहुत बड़ा लेसन लेना चाहिए। ये घर में जो उनके बेटों की बीवियां या पोते या जो भी लोग होंगे, वो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला बहुत बड़ा सबक जो मुझे और आपको दे रहे हैं कि पेरेंट्स की इज्जत करना सीखिए। जैसा रवैया बेटे का अपने बाप के साथ होगा, वैसे रवैया बहू भी अपने ससुर के साथ इख्तियार करती है, और जो रवैया बहू का उसके ससुर के साथ होगा, उसका बच्चा अपनी माँ के साथ वही रवैया इख्तियार करता है। टिट फॉर टैट। देखिए, लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं ना कि बुरा मत करो, यही भुगतना है, तो देखिए अच्छाई का बदला भी अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ देते हैं और बुराई का बदला भी देते हैं। तो ये उनके घर की बहुएं या जो उनके बच्चों की फैमिलीज थी, इनकी जरूरत इतनी कि वो घर के बुजुर्ग को ऐसी बातें कहें। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो एक अदब सिखाया जा रहा है कि देखिए, घर के कोई बुजुर्ग है तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक कोई क्लिप मेरे पास आई थी, मैं शेयर करूंगी आप लोगों से, कि बहुत कॉमन है, शायद आपको भी पता होगा, कि एक कपल थे, खैर उनको बेटा हुआ, फिर बाप बूढ़ा हो गया, उसको एक ऐसी कमरे में छोड़ दिया, और ये सारी हरकतें अपने पेरेंट्स की वो बेटा देख रहा है। देन उसके बाद इंतकाल हुआ उसके वालिद का, तो उसको जो है वो फिर जिस कंबल में वो ऐसी बस पड़ा रहता था, गंदा सा पुराना सा कंबल, तो उसके पोता जो था उस कंबल को बड़ा संभाल कर रखने की कोशिश कर रहा था अलमारी में। तो बाप पूछ उठा कि बेटा ये गंदा सा, ये पुराना सा कंबल आप क्यों रख रहे हो, आप क्या करोगे इसका? तो बोले, अब्बा जान, आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी कमरे में लिटाऊंगा और यही कंबल दूंगा ओढ़ने के लिए। देखिए जरा, बेटे का अभी कैसा है कि कहीं ना कहीं उसके जहन में ये होगा कि शायद ऐसे ही किया जाता होगा, बाप बूढ़ा हो जाए तो अलग कमरे में छोड़ दो उसको देखो भी नहीं, उससे बात भी मत करो भी तो ऊंची आवाज में बात करो, ऐसी बात करो। देखिए, जुमला बहुत सख्त जुमला है। देखिए, आप तो हमेशा अपने पुराने गम में ही पड़े रहेंगे। नहीं, देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स की अदब नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी अदब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं बात हो जाती है कि शायद बाप के साथ ऐसी बात किया जाता होगा, शायद यही रवैया रहता होगा। पेरेंट्स से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो अपने बच्चों के सामने बी केयरफुल।
بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو چھوڑ کر جائیں گے وہی آپ کے بچے اپنائیں گے۔ یہاں پر اتنا جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے ذریعے یہ بہت خوبصورت میسج جو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی کوشش کریں، یعقوب علیہ السلام کی جو باتیں یہاں پر دی جا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کی قمیص بھی کوئی کراماتی قمیص نہیں تھی، بس ایک بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس کو سجانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں اس کے دل میں سجا دیتے ہیں، اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ارے ایسا ہوا تو ویسا ہو گیا، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، پلک ٹوٹ گئی ہے اور یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ اندھ وشواس کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اپنے عقیدے کو درست رکھیے، کیونکہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے 96 میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں سے جو ہے وہ قافلہ چلا، اور پھر اس کے بعد فلما ان جاء البشیر، پھر جب کہ آئے وہ سب آئے خوشخبری دینے والا، یعنی کہ بس اس عمل کو ایک خوشخبری کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جس کو بھی خیر اپنے بھائیوں میں سے جس کو بھی وہ اپنی قمیص دی ہوگی کہ جائیے میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ کرتا ڈال دینا، تو القاہو، اس نے اس کرتے کو ڈال دیا ان کے چہرے پر۔ دیکھیے فرتدا، تو لوٹ آئی ان کی آنکھیں، ان کی بینائی، اللہ اکبر۔ اور یعقوب علیہ السلام بول پڑے قال علم اقل لکم، کیا نہیں میں تم سے کہا کرتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں نا اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے ہو اس کو۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یس ڈیفینیٹلی۔ دیکھیے آج آپ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کریں گی جو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان کو یہ بولنا پڑتا ہے، جو اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو کسی حد تک جا کر یہ بولنا ہی پڑتا ہے کہ بھائی تم وہ چیز نہیں جانتے ہو جو میں جانتی ہوں۔ یہ چیز انسان کو ایک صبر پر رکھتی ہے کہ بھائی جانے دو، چھوڑو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ابھی ان کے پاس وہ تعلیمات نہیں پہنچی ہے، تو اس لیے انسان جو ہے برداشت کر کے صبر کر کے بھی رہ جاتا ہے۔ کسی حد تک سمجھائے گا دیکھو یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اس طریقے کی باتیں۔ اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اپنے بچوں کو بول رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا نا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ایک الہام، ایک یہ فہم نبی کا ہے جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ہر وہ شخص اس چیز کو کہہ سکتا ہے، یا ہر وہ شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کی قربت مانگے، اس کی معرفت مانگے۔ دیکھیے دنیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں، آپ نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نہ بھوکا سلائیں گے نہ ہی آپ کو بھوکا رکھیں گے۔ مانگنے کی چیزیں یہ سب ہے، اللہ ہدایت دے دے، ہدایت کی تڑپ دے دے، تیری معرفت دے دے، تیرا قربت دے دے، مغفرت دے دے اپنی طرف سے، یہ چیزیں مانگنے سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیاوی کوئی چیزیں مانگے اور وہ دعا رد بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آپشن میں رکھا ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، جیتے جی انسان کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں سے جو ہے وہ پہلی چیز ہے ہدایت، دین اس کے بعد توبہ۔ یہ جو ہے یعنی دو دعائیں ایسی ہوتی ہے، توبہ استغفار کی اور ایک ہدایت کی۔ دیکھیے مرنے کے بعد تو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا، بندہ مر آ گیا قبر میں، ختم بات۔ اور آپ دیکھیے مرے ہوئے انسان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت زندہ انسان کو ہوتی ہے۔ مانگنا ہے تو آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ہدایت کی طرف مانگے، اللہ ان کو ہدایت کی طرف لگا دے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہدایت کا تعلق طرف سے ہوتا ہے۔ آپ سے بولیں گے اللہ ہدایت دے 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 اور اگلے بندے کو طرف ہی نہیں ہے، تو پھر ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ارے دیکھیے جس کے لیے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں اس کے لیے طرف مانگیے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انہیں طرف دیں گے، اپنی قربت دیں گے، تو خود بخود انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح غلط میں فرق کرنا، اپنی معرفت دیں گے، وہ چیزیں اللہ انہیں سجھائے گا جو دوسرے لوگوں کو نہیں سوجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جب بچوں نے یہ بات اپنے والد کے منہ سے سنی تو انہیں بہت احساس ہوا، انہوں نے ریئلائز کیا اس چیز کو، اور اپنے والد سے کہنے لگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ 97 میں فرما رہے ہیں، قالوا یا ابانا استغفر لنا،
اے ہمارے ابا جان. جملے میں فرق دیکھیں آپ. پہلے کیسی باتیں کرتے تھے؟ بہت ہی بدتمیزی سے اپنے والد سے. لیکن جو انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا تو اتنے پیارے انداز میں بات کر رہے ہیں. اے ہمارے ابا جان مغفرت مطلب مغفرت مانگی نا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی. کیوں؟ کیونکہ انا کنا خاطئین، بے شک ہم لوگ ہی خطا کار ہیں، ہماری ہی غلطی تھی. آپ نے اگر کاؤنٹ کیا ہوگا جب سے سورہ یوسف شروع ہوا ہے تب سے اب تک لے کر یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر وہ خود اپنے منہ سے ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں. تقریباً 2 سے 3 مرتبہ شاید یہ آیت آئی ہے، وہ ایکسپٹ کر رہے اس چیز کو، ہم خطا کار ہیں. یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی کہا انہوں نے، یوسف علیہ السلام کے سامنے شاید 2 دفعہ بات انہوں نے کہی. خیر اب یہاں دیکھیے کہ یہاں پر جو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ خطا کار ہیں. اچھا، اور اس سے پہلے دیکھیے کہ یہاں جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے سے پہلے جب اپنے والد سے وعدہ لے کر جا رہے تھے کہ ہم اس کو لے جائیں گے لے آئیں گے اس طریقے کی باتیں، تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ایک جتھا ہے، ہم ایک گروپ ہے. آپ دونوں جملے کو کمپیئر کریں، وہاں تکبر جھلک رہا تھا ان کا. خود کی بڑائی یہ تکبر تک انسان کو لے جاتی ہے، کیونکہ بڑائی ساری اللہ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی بڑائی میری چادر ہے، اگر وہ چادر میری کوئی لینے کی بھی کوشش کرے تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی بڑائی کبریائی اللہ کو ہی زیبا دیتی ہے، انسانوں کو نہیں دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آیتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا اس چیز کو. اب یہاں پہ دیکھیے ایز اے فادر، ایز اے پیرنٹس، رول ماڈل یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کیا جواب دیا. بہت پیاری بات ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ بچوں سے اگر غلطی ہو جائے تو فوراً نہ پکڑ کریں، ان کی تھوڑا سا اسپیس دیں، ان کو تھوڑا سا ڈھیل دیں. اس امید پہ شاید وہ سدھر جائے گا، شاید اس کو جو ہے وہ صحیح راستہ اس کو مل جائے گا. تھوڑا سا اسپیس دیں، تھوڑا ڈھیل دیں، فوراً نہ پکڑ کریں. یعقوب علیہ السلام کے کردار میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے. بچوں کو بالکل شرمندہ نہیں کیا، اچھا تم ہی لوگ خطا کرتے، پہلے کیا کیا باتیں کرتے تھے، نتھنگ. بلکہ انہوں نے کہا، کیا کہا، سوف استغفر لکم، ٹھیک ہے میں جلد تمہارے لیے جو ہے وہ مغفرت مانگوں گا میرے رب سے. اب ایک بات بتائیں آپ کہ فوراً کیوں نہیں کہا انہوں نے ٹھیک ہے جاؤ تمہیں معاف کر دیا. بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر. سوفا سے مراد یہاں پر ہو سکتا ہے وہ رات کا وقت ہو یا کچھ وقت ہو، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ میں تہجد کے وقت جب میں اپنے بچوں کے لیے مغفرت مانگوں گا تو اس وقت تو رب ویسے ہی راضی رہتا ہے اپنے بندوں سے، اور خود کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاؤ کون ہے مانگنے والا اور میں اس کو عطا کروں. تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ میں تہجد میں میرے بچوں کے لیے مغفرت مانگوں گا تاکہ میرا رب انہیں معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی خوب مغفرت کرتا اور رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں دیکھیے کہ پھر وہی بات آ گئی یہاں پر کہ فوراً نہ کہہ دے اچھا ٹھیک ہے. ایسے نا بچوں کے اندر اور ایک لوزنس آ جاتی ہے بہت ہی زیادہ. ارے میرے پیرنٹس تو یوں پلک جھپکتے ہی مجھے معاف کر دیتے ہیں. نہیں، تھوڑا سا انہیں ٹائم دیجیے، انہیں خود ان کی غلطی کا احساس ہونے دیجیے. وہ خود بھی تو اللہ کے حضور میں توبہ مغفرت کرے نا، اپنی مغفرت خود مانگے. پیرنٹس کو بھی ابھی دیکھیے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ توبہ استغفار کرنا یا پھر یعنی کہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے کہ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کو اپنے بچوں کے لیے بھی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ بولو گے ہاں باجی وہ تو کچھ غلطی نہیں کرتا ہے، وہ تو ابھی کچھ گناہ بھی نہیں کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، بچے گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان فیوچر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیکیور رکھیں گے. آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی اللہ ان فیوچر میرے بچوں سے کوئی خطا نہ ہو، میرے بچوں سے کوئی گناہ نہ ہو، اس طریقے سے مانگیے. دیکھیے کہ آپ آنے والے وقت کا انتظار نہ کریں، جب میرا بچہ کچھ گناہ کرے گا تو میں مغفرت مانگوں گی، ایسا مت کریں آپ بالکل بھی. پہلے سے ہی آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو دعا کی تھی، کتنے سو سالوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے میں میرے جو ہے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو سوچیے ذرا
اللہ اکبر، یہی سوچیے آپ کتنے سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ آج اگر آپ دعا کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، ایٹ پریزنٹ آپ کے سامنے آپ کی موت سے پہلے وہ دعا آپ کو قبول ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی، اٹس اوکے، سو واٹ، ان فیوچر آپ کی نسل میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ آپ کی آنے والی نسل ہو سکتا ہے کہ بہت دیندار اور اللہ والی ہو انشاءاللہ۔ ابھی سے مانگے، وقت کا انتظار نہ کریں، میرا پوتا پوتی ہو جائے گا، نواسا نواسی ہو جائے گی، اس کے بعد میں دعا مانگوں گے، ایسا مت کریے۔ ابھی سے ہی اپنے نسلوں کے لیے دعا مانگے، اور سب سے بہترین ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، بہت بہترین دعا ہے۔ اب امام سے مراد یہاں پر آپ مت دیجیے کہ مسجد کا امام بنا دے اور سارے میری نسل نماز ہی پڑھائے، اس سے یہ مراد بالکل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نسلوں کو تو نیکی کے کاموں میں آگے آگے رکھ، ہمیشہ ان کو، امام مطلب آگے، اوکے، آگے رہتا ہے جو، تو میری نسلوں کو، میری نسلوں میں سے جو آئے، میری ذریت میں سے جو آئے، اب دیکھیے اللہ عالم آپ کی نسل کہاں تک جائے گی، تا قیامت جو ہے وہ نسل در نسل جو آپ کی چلتی رہے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی یہ دعا کہاں تک اثر کر جائے گی آپ کی۔ مانگیے، وقت کا انتظار نہ کریں کہ بھائی میں تو مصلی بچھا کے ہی مانگوں گی اللہ سے، نہیں تو پھر تو میں تو مانگنے والی نہیں ہوں، تو ایسا بالکل نہیں، ہر وقت جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہا کرو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، گھر والوں کے لیے،